امیر ترنتائی نے قدغان کی اس گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا۔ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے اس نے اس کی رفتار تیز کر دی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے قدغان اور ارجن بھی اپنے گھوڑوں کو تیزی سے بھگانے لگے تھے۔ تھوڑا آگے جا کر کوہستانی سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، اور اب وہ دونوں فدائی کوہستانی سلسلے میں داخل ہو چکے تھے۔ ان دونوں فدائین کا تعاقب کرتے ہوئے کوہستانی سلسلے میں امیر ترنتائی جو ہی ایک موڑ مڑا، سامنے کی طرف سے سیاہ رنگ کے گھوڑوں پر سوار دونوں فدائی ہلکا بسمل میں خروش طوفان اور نظام فرسودہ میں ہوس کی آگ کی طرح نمودار ہوئے، اور پھر وہ ماضی کی یادوں کی شوریدہ بختی کی طرح ایک ساتھ امیر ترنتائی پر ٹوٹ پڑے تھے۔ کوہستانی سلسلے میں امیر ترنتائی پہلے ہی احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ کی گرفت اس کی ڈھال پر تھی، جبکہ برہنہ تلوار اس کے دائیں ہاتھ میں تھی۔ جو ہی وہ دونوں فدائی حملہ آور ہوئے، امیر ترنتائی نے ایک کی تلوار کو اپنی ڈھال پر لیا اور دوسرے کے حملے کو اس نے اپنی تلوار پر روک لیا تھا۔ دونوں فدائی یہ توقع لیے بیٹھے تھے کہ شاید وہ اپنے پہلے ہی حملے میں امیر ترنتائی کا کام تمام کر دیں گے، لیکن ان کی امیدوں سے کہیں زیادہ امیر ترنتائی ان کے لیے کڑیل اور زور آور ثابت ہوا تھا، اور پھر تیز حملوں سے امیر ترنتائی نے ان دونوں کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ ان دونوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے امیر ترنتائی نے اچانک ایک کا وار اپنی ڈھال پر روکا اور دوسرے پر ایسے انداز میں اپنی تلوار برسائی کہ وہ اپنا دفاع نہ کر سکا، اور امیر ترنتائی کی تلوار اسے کاٹتی چلی گئی۔ پہلا اتنی دیر تک امیر ترنتائی پر حملہ آور ہو چکا تھا، قریب تھا کہ وہ اپنی تلوار کے خطرناک وار سے امیر ترنتائی کو نقصان پہنچاتا، کہ پشت کی جانب سے ہواؤں کو چیرتا ہوا اور سنسناتا ہوا ایک تیر آیا اور اس فدائی کے شانے میں پیوست ہو گیا تھا۔ اس تیر کے لگنے اور درد کی شدت سے وہ فدائی امیر ترنتائی پر وار کرنا بھول گیا، پر وہ تھا بڑا سخت جان۔ ایک جھٹکے سے اس نے وہ تیر نکال کر پھینک دیا اور اپنی پیٹی سے تاک کر خنجر امیر ترنتائی کو مارا۔ خنجر نشانے پر نہ لگا اور امیر ترنتائی کی ران کو چیرتا ہوا نکل گیا تھا۔ اتنی دیر تک ایک اور تیر پشت کی جانب سے سنسناتا ہوا آیا اور اس کے دوسرے شانے کو بھی زخمی کرتا ہوا چلا گیا تھا۔ وہ فدائی دوسرا تیر لگنے سے اپنا توازن کھو بیٹھا اور گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ اتنی دیر تک قدغان فوراً حرکت میں آیا، اپنے گھوڑے سے وہ کود پڑا۔ ارجن بھی اپنے گھوڑے سے اتر گئی تھی۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو مخصوص اشارہ کرتے ہوئے امیر ترنتائی کی طرف بھاگے۔ امیر ترنتائی کے گھوڑے کی خرجین سے ایک کپڑا جلدی جلدی قدغان نے نکالا اور کپڑے سے قدغان نے امیر ترنتائی کی ران کو اس جگہ اوپر سے کس کر باندھ دیا تھا جہاں اس فدائی نے خنجر مارا تھا۔ پھر قدغان نے امیر ترنتائی کی طرف دیکھا۔ امیر، یہ فدائی زہر آلود خنجر اور تلواریں استعمال کرتے ہیں۔ میں نے آپ کی ران کپڑے سے باندھ دی ہے۔ اگر یہ خنجر زہریلا ہے تو پھر اس کا زہر آپ کے جسم میں نہیں پھیل پائے گا۔ اتنی دیر تک امیس بن خزرون بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہ بھی گھوڑے سے اتر کر بڑی فکرمندی سے امیر ترنتائی کی ران کے زخم کو دیکھنے لگا تھا۔ اس موقع پر امیر ترنتائی بولا، قدغان میرے بھائی، تم میری یہ تلوار لو اور آگے بڑھو۔ یہ جو فدائی اپنے گھوڑے سے گرا ہے، اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر کس کر باندھ دو۔ اگر یہ مزاحمت کرے تو اسے جان سے مت مارنا، ایک ٹانگ کاٹ دینا۔ میں اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ گفتگو اس فدائی نے بھی سن لی تھی۔ امیر ترنتائی کی تلوار لے کر قدغان آگے بڑھا، اس فدائی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ پہلے اسے غیر مسلح کیا، پھر اس کے گھوڑے کی زین سے ہی ایک رسی نکال کر اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر باندھ دیے۔ دوبارہ قدغان ترنتائی کے پاس آن کھڑا ہوا۔ اس موقع پر ترنتائی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پھر اس کی ایک بار پھر آواز سنائی دی، قدغان اور ارجن، میرے دونوں بہن بھائیوں، میرے گھوڑے کی بائیں جانب کی خرجین سے مرہم نکالو، میرے زخم پر لگا دو۔ مجھے امید ہے کہ وہ مرہم خنجر کے زہر کو زائل کر دے گا۔
قدغان اور ارجون دونوں میاں بیوی حرکت میں آئے۔ ترنتائی کے گھوڑے کی خرجین سے انہوں نے مرہم نکالا اور زخم پر لگا کر اس پر کس کر پٹی باندھ دی تھی۔ اچانک ترنتائی، قدغان، ارجون اور امیس بن خزرون چونک سے پڑے۔ انہوں نے دیکھا کہ قریبی چٹان کے پیچھے سے ایک لڑکی اٹھی اور دوسری چٹان کی طرف بھاگی۔ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھی اور بھاگنے کے انداز سے امیر ترنتائی نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ لڑکی ہے۔ دوسری چٹان کے قریب جا کر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتی ہوئی وہ مخالف سمت چلی گئی۔ امیر ترنتائی کچھ سوچتا رہا، پھر اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا، یہ لڑکی کون ہو سکتی ہے اور کیوں اس نے میری جان بچائی؟ اس نے صرف میری خاطر اس فدائی پر 2 تیر چلائے اور اس کی پیٹھ پر تیر پیوست کرتے ہوئے ایک طرح سے اسے میرے سامنے بے بس کیا۔ کاش یہ رکتی، میرے سامنے آتی، میں اسے دیکھتا وہ کون ہے، اس کا شکریہ ہی ادا کرتا۔ اتنی دیر تک وہ لڑکی اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتے ہوئے اس کی نگاہوں سے روپوش ہو گئی تھی۔ ترنتائی پھر قدغان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، قدغان میرے بھائی، اس فدائی کو گھوڑے کی پیٹھ پر رکھو اور خود اس کے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ آؤ اب لشکر کی طرف چلتے ہیں، اس لیے کہ میرے لشکر کا پڑاؤ یہاں سے نزدیک ہی ہے۔ سب نے امیر ترنتائی کی اس تجویز سے اتفاق کیا، پھر سب گھوڑوں پر سوار ہوئے اور لشکر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جو ہی امیر ترنتائی اپنے پڑاؤ میں داخل ہوا، اس کے زخمی ہونے کی اطلاع جنگل کی آگ کی طرح پورے لشکر میں پھیل گئی تھی۔ اپنے گھوڑے کو آہستہ آہستہ ہانکتا ہوا ترنتائی اپنے خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ لشکریوں کا ایک جمگھٹا تھا جو اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا تھا۔ لشکرگاہ کے وسط میں جہاں سلطان کا خیمہ نصب کیا جاتا تھا، اس خیمے کے ایک طرف امیر سیف الدین کا اور دوسری جانب ترنتائی کا خیمہ نصب ہوا کرتا تھا۔ جو ہی ترنتائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے خیمے کے قریب گیا، دنگ رہ گیا۔ اس نے دیکھا اس کے خیمے کے باہر سلطان رکن الدین کے علاوہ امیر سیف الدین، حسام الدین اور مصر کے رئیس العتبا ابن نفیس کھڑے تھے۔ ابن نفیس اپنے دور کے بے مثال طبیب تھے۔ پورا نام علاء الدین علی ابن الحزم تھا اور ابن نفیس کے نام سے مشہور تھے۔ یہ 7ویں صدی ہجری کے یکتا زمانہ طبیب اور فقہ کے علاوہ سرو و نحو اور منطق کے ایک جید عالم تھے۔ 607 ہجری کے لگ بھگ دمشق میں پیدا ہوئے اور وہاں کے البیمار النوری میں طب کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے دوسرے علوم اور فنون میں بھی مہارت حاصل کی۔ کچھ عرصے بعد وہ قاہرہ چلے گئے۔ وہاں ایک طرف ایک شفاخانہ میں طب پڑھاتے تھے اور دوسری طرف مدرسہ مسروریہ میں فقہ کا درس دیا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ابن نفیس کی مہارت کی وجہ سے ایسی شہرت ہوئی کہ سلطان رکن الدین بیبس نے انہیں رئیس العتبا کا عہدہ عطا کیا۔ ابن نفیس نے 687 ہجری میں وفات پائی۔ انہوں نے گراں قدر تصنیفی ذخیرہ اپنی یادگار میں چھوڑا۔ ان میں سب سے اہم کتاب ابن سینا کی کتاب قانون کی شرح تھی۔ اس کتاب نے مشرق اور مغرب میں بڑی شہرت پائی اور صدیوں تک اس کی شرحیں اور شہروں کی شرحیں لکھی جاتی رہیں۔ اس کتاب کے علاوہ ابن نفیس کی 5 اور بھی بڑی نایاب کتابیں تھیں۔ ابن نفیس طب اور دوسرے علوم کے ایسے ماہر اور ایسے جید عالم تھے کہ کہا جاتا ہے کہ ابن نفیس کی بیشتر تصانیف طبع ذات تھیں اور ان کی تیاری میں انہوں نے دوسری کتابوں سے کوئی مدد نہ لی تھی۔ اپنی وفات سے پہلے انہوں نے اپنا مکان اور عظیم الشان کتب خانہ قاہرہ کے شفاخانہ المنصوریہ کے نام وصیت کر دیا تھا۔ اپنے خیمے کے قریب آ کر ترنتائی نے جب اپنے گھوڑے کو روکا تو سیف الدین اور حسام الدین نے آگے بڑھ کر اور سہارا دے کر ترنتائی کو نیچے اتارنا چاہا، پر اتنی دیر تک کئی جوان بھاگتے ہوئے آگے بڑھے اور ترنتائی کو سہارا دینا چاہا۔ اس موقع پر ترنتائی مسکرایا اور کہنے لگا، میرے عزیزو، فکر مند مت ہو، میں اتنا بھی زخمی نہیں ہوا کہ اپنے گھوڑے سے اتر بھی نہ سکوں۔
اس کے باوجود ان جوانوں نے زبردستی ترنتائی کو سہارا دے کر نیچے اتارا۔ اس موقع پر سلطان رکن الدین، امیر سیف الدین، طبیب ابن نفیس اور حسام الدین آگے بڑھے۔ انہوں نے دیکھا ترنتائی کی جس ٹانگ پر زہر میں بجھا ہوا خنجر مارا گیا تھا وہ ٹانگ کافی سوج گئی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے وہ چاروں ایک طرح سے پریشان ہو گئے تھے۔ اس موقع پر ابن نفیس کی کڑکتی ہوئی آواز سنائی دی، امیر ترنتائی کی راہ چھوڑ دو، انہیں خیمے میں لے جایا جائے تاکہ میں ان کے زخم کا جائزہ لے سکوں۔ ابن نفیس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی جو لشکریوں کا جمگٹھا بنا ہوا تھا وہ چھٹنے لگے۔ ابن نفیس ترنتائی کو سہارا دیتے ہوئے خیمے کی طرف لے جا رہا تھا۔ سلطان رکن الدین، امیر سیف الدین اور حسام الدین اس کے ساتھ ساتھ تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے امیس بن خزرون، قدغان اور ارزون بھی خیمے میں داخل ہوئے تھے۔ ابن نفیس نے ترنتائی کو خیمے میں لٹا دیا۔ امیس بن خزرون، قدغان اور ارزون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ترنتائی نے سب سے پہلے ان کا تعارف کرایا۔ اس موقع پر سلطان رکن الدین نے ترنتائی کی بات کاٹی اور ان تینوں کو مخاطب کیا، تم تینوں نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے کہ زخمی ترنتائی کو پڑاؤ میں لے کر آئے ہو۔ سلطان رکن الدین شاید مزید کچھ کہتا، پر امیس بن خزرون فوراً جواب میں بول پڑا، سلطان محترم، میں سوسا کا رہنے والا ہوں، یہ قدغان اور ارزون میرا بیٹا اور بیٹی ہیں، میں امیر ترنتائی کو بھی اپنے بیٹے ہی کی مانند خیال کرتا ہوں، اسے لشکر میں پہنچانا کوئی احسان نہیں۔ سلطان محترم، یہ میرا فرض تھا جو مجھے ہر صورت میں اس بیٹی اور بیٹے کے ساتھ پورا کرنا تھا۔ امیس بن خزرون کی اس گفتگو پر سلطان رکن الدین کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ابن خزرون، تمہاری گفتگو، تمہاری باتیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ تم ایک ہمدرد اور شفیق انسان ہو اور اپنے وطن اور اپنی ملت کے بہترین جانثاروں میں سے ایک ہو۔ میں تمہاری اس گفتگو، تمہارے اس رویے کو سلام کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے ان تینوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سلطان کا اشارہ پاتے ہوئے سب وہاں بیٹھ گئے۔ سلطان رکن الدین، امیر سیف الدین اور حسام الدین بھی خیمے میں لیٹے ہوئے ترنتائی کے پہلو میں بیٹھ چکے تھے۔ ابن نفیس نے بڑی تیزی سے ترنتائی کی ٹانگ پر بندھی ہوئی پٹی کھولی۔ اس نے دیکھا ٹانگ کافی سوج چکی تھی۔ ٹانگ کے اوپر والے حصے میں جو کس کر کپڑا باندھا گیا تھا، ابن نفیس تھوڑی دیر تک اس کپڑے کا جائزہ لیتا رہا۔ اس لمحہ اس کے چہرے پر خوشگوار اور اطمینان بخش مسکراہٹ بھی نمودار ہوئی تھی۔ پھر اس نے ابن خزرون کو مخاطب کیا، ابن خزرون، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ امیر ترنتائی کے زخمی ہونے کے بعد اس کی ٹانگ کے بالائی حصے پر یہ کپڑا کس کے کس نے باندھا؟ جواب میں ابن خزرون نے بڑے شفیقانہ سے انداز میں قدغان کی طرف دیکھا۔ قدغان خود ہی بول پڑا، طبیب محترم، یہ کپڑا کس کر میں نے اس احتیاط سے باندھا تھا کہ امیر پر حملہ آور ہونے والے دونوں ہی فدائی تھے، اور پھر فدائین کے ہتھیار میں جانتا ہوں ہر وقت ہولناک اور جان لیوا زہر میں بجھے رہتے ہیں۔ اس موقع پر اچانک ترنتائی بول پڑا اور قدغان کو مخاطب کیا، قدغان میرے بھائی، جس فدائی کو ہم نے زندہ پکڑا تھا اسے کہاں چھوڑ آئے؟ قدغان فوراً اپنی جگہ اٹھ کھڑا ہوا، وہ تو میرے گھوڑے پر ہی ہے، میں اسے خیمے میں لانا بھول گیا۔ امیر ترنتائی نے فوراً چونک کر کہا، اسے فوراً خیمے کے اندر لاؤ، میں اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ قدغان بھاگا بھاگا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا۔ اس نے زخمی فدائی کو اپنی پیٹھ پر اٹھا رکھا تھا۔ اس نے اس فدائی کو سلطان رکن الدین کے پاؤں کے قریب زمین پر ڈال دیا تھا۔ سلطان رکن الدین تھوڑی دیر تک اس فدائی کو بڑی حقارت اور بڑی نفرت سے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد سلطان نے اس کے شانے پر پاؤں کی ایک ٹھوکر ماری، تو یہ ہے وہ بدبخت فدائی جس نے میرے بیٹے ترنتائی پر حملہ کیا۔ سلطان کے خاموش ہونے پر امیر سیف الدین بول پڑا، ترنتائی میرے بیٹے، میں جانتا ہوں تم اس فدائی سے کیا پوچھنا پسند کرو گے، تم لیٹے رہو، وہی باتیں میں خود اس سے پوچھتا ہوں۔ جواب میں ترنتائی نے عجیب سے انداز میں سیف الدین کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، پر سیف الدین پھر بول پڑا،
ترنتائی: میرے بیٹے، تم اس فدائی سے یقیناً یہ پوچھنا چاہو گے کہ اسے تم پر حملہ آور ہونے کے لیے کس نے مقرر کیا۔ تم یہ بھی جاننا چاہو گے کہ کن امور کی بنا پر اس فدائی نے تمہیں اپنا ہدف بنانا چاہا۔ امیر سیف الدین کی اس گفتگو پر ترنتائی مسکرایا اور کہنے لگا: آپ کا کہنا درست ہے۔ سیف الدین پھر بول پڑا: اگر میرا کہنا درست ہے تو پھر تم آرام سے لیٹے رہو، میں خود ہی اس سے پوچھ لوں گا۔ پہلے تمہارے زخم کی مرہم پٹی ابن نفیس کر لے، پھر میں اپنے کام کی ابتدا کرتا ہوں۔ ابن نفیس نے اس موقع پر قدغان کو مخاطب کیا: قدغان، میرے عزیز، تم نے امیر ترنتائی کی ٹانگ کے بالائی حصے پر جو کس کر کپڑا باندھا ہے، میں سمجھتا ہوں تم نے بڑی احتیاط، بڑی مہارت کا ثبوت دیا ہے۔ اس کپڑے کی وجہ سے امیر ترنتائی کے بالائی جسم میں زہر نہیں پھیلا۔ ٹانگ بے شک زہر کی وجہ سے خاصی سوج چکی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ چند دن تک ٹھیک ہو جائے گی اور امیر ترنتائی پہلے کی طرح بھاگنے دوڑنے لگیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ابن نفیس نے اپنے چرمی تھیلے کے اندر سے نشتر نکالا، اس سے کام لیتے ہوئے ترنتائی کے زخم کو چاروں طرف سے کاٹتے ہوئے خوب پھیلایا۔ اس کے بعد دونوں طرف سے اس نے ٹانگ کو خوب دبا دبا کر اپنے ہاتھوں کو زخم کی طرف لاتے ہوئے کافی خون نکالا۔ پھر اس نے نیم گرم پانی سے زخم کو دھویا، تھوڑے سے پانی میں سفوف ملا کر زخم کو پھر صاف کر کے خشک کیا۔ اس کے بعد مرہم لگا کر اس نے اپنے پاس سے نئی پٹی باندھ دی تھی۔ جب وہ اپنے کام کو ختم کر چکا تب اس نے ترنتائی کی طرف دیکھا: ترنتائی، میرے بیٹے، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جو مرہم میں نے لگایا ہے وہ ایسا کارگر ہے کہ اگر یہ زہر تمہارے جسم تک بھی پہنچ جاتا تو یہ مرہم اسے نکال کر باہر پھینک دیتا اور تمہیں کوئی نقصان نہ ہونے دیتا۔ میرے بیٹے، چند دن تک زیادہ چلنے پھرنے سے پرہیز کرنا، مجھے امید ہے کہ چند یوم تک تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ترنتائی نے مسکرا کر ابن نفیس کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر اس نے ابن نفیس کا شکریہ ادا کیا۔ عین اسی لمحہ امیر سیف الدین اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور ترنتائی سے پوچھا: ترنتائی، میرے بیٹے، اس فدائی کے ساتھ مجھے اپنے کام کی ابتدا کرنے کی اجازت ہے؟ امیر سیف الدین کے ان الفاظ پر سلطان رکن الدین ہی نہیں، اسام الدین ترنتائی اور ابن نفیس بھی مسکرا دیے تھے۔ پھر خیمے میں ترنتائی کی آواز گونجی: امیر سیف الدین، آپ مالک ہیں، جیسا چاہیں آپ اب اس فدائی سے سلوک کریں۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر امیر سیف الدین اس فدائی کے قریب آ کر بیٹھا، پھر دھیمی سی آواز میں اسے مخاطب کیا: دیکھ، میں تجھ پر سختی نہیں کرتا، تو مجھے اس کی ابتدا کرنے سے پہلے خود ہی بتا دے کہ ترنتائی پر حملہ آور ہونے کے لیے تمہیں کس نے ترغیب دی اور اس کے پیچھے کیا مقاصد پنہاں تھے۔ اس فدائی نے تنزیہ سے انداز میں امیر سیف الدین کی طرف دیکھا، پھر اس فدائی نے کرودھ بھری آواز میں کہا: میں نہیں جانتا تم کون ہو، مجھ سے یہ امید نہ رکھنا کہ جو باتیں تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو ان کا جواب تم مجھ سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس فدائی کے ایسے جواب پر امیر سیف الدین کی حالت قحط کے بھوکے ریلے جیسی ہو گئی تھی۔ امیر سیف الدین نے کھولتے ہوئے لہجے میں اپنی گفتگو کی ابتدا کی: دیکھ بلی کا گوشت کھانے والے، میرا نام سیف الدین ہے، کسی دھوکے، کسی فریب میں مت رہنا۔ ہم روشنی کے شہر کو ظلمتوں کی لہر میں تبدیل کرنے کا ہنر و فن خوب جانتے ہیں۔ سیف الدین، پھر تو اپنا ہر حربہ، اپنا ہر ہیلہ آزما کر دیکھ لے۔ ہم لوگ بھی زندان اور مقتل سجانے والے اہل ہنر، اہل خرد ہیں۔ ہم لوگ انتقام کے لیے جاگتے درندے اور پستیاں ابھارنے والے طلسم بن کر رہ جاتے ہیں۔ فدائی کی ان باتوں کے ساتھ ہی امیر سیف الدین بڑی تیزی سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد امیر سیف الدین دوبارہ خیمے میں آیا۔ اس کے ساتھ دو جوان بھی تھے جن کے ہاتھوں میں لوہے کے سوئے جن میں رسیاں لگی ہوئی تھیں۔ امیر سیف الدین پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور ایک بار پھر اس نے فدائی کو مخاطب کیا:
انسانیت کے دشمن، قبل اس کے کہ میں اپنے کام کی ابتدا کروں، تیرے لیے ایک آخری موقع ہے۔ تو بغیر اذیت کے جو کچھ میں پوچھتا ہوں بتا دے، ورنہ میں تجھے ایسے کرب میں مبتلا کروں گا تو خود بخود بولنا شروع ہو جائے گا۔ سیف الدین: مجھ سے ایسی کسی بات کی توقع نہ رکھنا، میں مر سکتا ہوں مگر تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ سیف الدین نے اپنے ساتھ آنے والے دونوں جوانوں کو مخصوص اشارہ کیا، جس پر وہ دونوں حرکت میں آئے۔ وہ اس جگہ بیٹھ کے جس جگہ فدائی کے پاؤں تھے، پنڈلی کی پشت اور ایڑی کے اوپر جو حصہ ہوتا ہے اس کے اندر انہوں نے سوئے ڈالے جن میں رسیاں پروئی ہوئی تھیں۔ جس وقت وہ کام کر رہے تھے اس وقت درد کی شدت سے فدائی بلبلا اٹھا۔ پھر وہ امیر سیف الدین کی طرف دیکھتے ہوئے منت کرنے کے انداز میں کہنے لگا: امیر سیف الدین، پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب سچائی پر مبنی دوں گا۔ اس فدائی کے اس جواب پر جہاں سلطان رکن الدین حسام الدین ترنتائی اور دیگر لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، وہاں امیر سیف الدین کے چہرے پر ہر شے کو نگل جانے والا تبسم تھا۔ پھر اس نے کھولتے ہوئے لہجے میں کہا: فدائی، وہ لمحہ اب گزر چکا ہے جو تیرے لیے پرامن تھا اور تجھے جواب دینا چاہیے تھا۔ اب جس کام کی میں نے ابتدا کی ہے اس کی تکمیل ہونے دو، اس کے بعد تم دیکھنا، تم خود بخود بولو گے اور میرے سوالوں کا جواب دیتے چلے جاؤ گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایڑی کے اوپر والے پٹھوں کے نیچے ان دونوں لشکریوں نے رسیاں ڈال دی تھیں۔ پھر امیر سیف الدین کا دوسرا اشارہ پانے کے بعد ان رسیوں کو کھینچتے ہوئے ان دونوں جوانوں نے فدائی کو اس طرح اوپر اٹھایا کہ اس کی ٹانگیں اوپر اور سر نیچے ہو گیا تھا۔ پھر اس کو مزید اوپر اٹھاتے ہوئے انہوں نے رسیوں کو خیمے کے اوپر درمیان میں پڑی ہوئی لکڑی سے باندھ دیا تھا۔ اب اس فدائی کے پاؤں خیمے کے بیچ والی لکڑی سے ٹکرا رہے تھے اور اس کا سر زمین سے اٹھا ہوا تھا اور وہ پوری طرح فضا میں لٹکا ہوا تھا۔ وہ بار بار امیر سیف الدین سے منت کر رہا تھا کہ اسے نیچے اتارا جائے اور وہ ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہے۔ امیر سیف الدین نے ہولناک آواز میں بولنا شروع کیا: فدائی، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تمہیں کس نے ترنتائی پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی تھی؟ فدائی فوراً بول پڑا: مجھے بیلفورٹ کے حکمران برالون نے امیر ترنتائی کو قتل کرنے کی ترغیب دی تھی۔ میرے ساتھ میرا ایک ساتھی بھی تھا جو امیر ترنتائی کے ہاتھوں مارا گیا۔ امیر سیف الدین نے دوسرا سوال کیا: بیلفورٹ کے حکمران نے تمہیں ایسی ترغیب کیوں دی تھی؟ فدائی پھر بول پڑا: امیر سیف الدین، شاید آپ جانتے ہوں گے کہ امیر ترنتائی نے ایک لنگڑے راہب کے بھیس میں دمشق سے بیلفورٹ تک سفر کیا۔ دمشق میں اس نے کچھ پادریوں کے علاوہ دمشق کے بشپ کا کام تمام کیا۔ پھر بیلفورٹ میں آ کر بھی اس نے وہاں ہی کے بشپ اور چند پادریوں کو موت کے گھاٹ اتارا، اور ساتھ ہی اس نے بیلفورٹ کے حکمران برالون کے بیٹے کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ بس اسی بنا پر برالون نے مجھے ترغیب دی کہ میں امیر ترنتائی کا کام تمام کر دوں، اس لیے کہ آج کل ہمارے حاکم اور بحیرہ روم کے ساحلی نصرانی حکمرانوں کے درمیان مصر کے سلطان رکن الدین کے خلاف تعاون کی فضا ہے۔ اس فدائی کے جواب میں امیر ترنتائی کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تھوڑی دیر تک وہ کچھ سوچتا رہا، اس کے بعد دوبارہ اس نے پوچھا: امیر ترنتائی سے انتقام لینے کے لیے کیا بیلفورٹ کے حکمران برالون نے کوئی اور کارروائی بھی کی ہے؟ فدائی فوراً بول پڑا: ہمارے علاوہ امیر سیف الدین، خود برالون کی بیٹی برینس بھی حرکت میں آ چکی ہے۔ اس نے اپنے کچھ مسلح جوانوں کو اپنے ساتھ لیا ہے اور وہ کسی بھی وقت مناسب موقع جانتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ امیر ترنتائی پر حملہ آور ہوگی اور اس کا کام تمام کرتے ہوئے اس سے اس کے ہاتھوں مرنے والوں اور اپنے بھائی کا انتقام لے گی۔ مزید یہ کہ عیسائی دنیا نے کچھ پادری پاپائے اعظم کلیمنٹ کی طرف روانہ کیے ہیں تاکہ یورپی حکمرانوں کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ یورپ سے اپنے لشکر ارض فلسطین کی طرف روانہ کریں۔
تاکہ سلطان رکن الدین پر مناسب ضرب لگائی جا سکے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ فدائی جب خاموش ہوا تو امیر سیف الدین نے امیر ترنتائی کی طرف دیکھا۔ ترنتائی میرے بیٹے، کیا تم اس فدائی سے کچھ اور بھی پوچھنا چاہتے ہو؟ جواب میں ترنتائی نے نفی میں سر ہلا دیا، جس کے بعد امیر سیف الدین نے پھر ان دو لشکریوں کو جو ابھی تک وہاں کھڑے تھے مخصوص اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی ان دونوں لشکریوں نے فوراً رسیاں کھول کر اس فدائی کو زمین پر ڈالا، پھر وہ اسے اٹھا کر باہر لے گئے، اس کی گردن کاٹ دی اور وہیں زمین میں گڑھا کھود کر اسے دفن کر دیا۔ ان سپاہیوں کے نکلنے کے بعد سلطان رکن الدین نے امیر سیف الدین کی طرف دیکھا اور مخاطب کیا، سیف الدین میرے بھائی، کچھ بہترین تیغزن قسم کے ایسے جوان مقرر کرو جو ہر وقت ترنتائی کی حفاظت پر مامور رہیں۔ ویسے تو ہم عنقریب بیلفورٹ پر حملہ آور ہوں گے اور بیلفورٹ کے حکمران برالون کا خاتمہ کر کے رہیں گے۔ اس کے باوجود احتیاط کے طور پر کچھ جوان ہر وقت ترنتائی کی حفاظت پر مامور رہنے چاہیے، تاکہ برالون کی بیٹی اور اس کے مسلح جوان یا مزید فدائی ترنتائی پر حملہ آور ہو کر اسے نقصان نہ پہنچا سکیں۔ جواب میں سیف الدین کی آواز سنائی دی، سلطان محترم، آپ بے فکر رہیں، ترنتائی مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز ہے، آپ دیکھیں گے کہ میں اس کی حفاظت کا خوب انتظام کروں گا۔ سلطان نے اس بار اپنے رئیس العتبہ ابن نفیس کی طرف دیکھا اور پوچھا، ابن نفیس میرے عزیز، میرے بھائی، تمہارا اب ترنتائی کے متعلق کیا خیال ہے؟ جواب میں بڑی عقیدت مندی سے ابن نفیس نے کہا، سلطان محترم، زہر میں نے نکال دیا ہے، جو مرہم میں نے لگایا ہے وہ بہت جلد باقی بچنے والے زہر کا بھی خاتمہ کر دے گا اور زخم جلد ہی بھر جائے گا۔ آج کی رات احتیاط کے طور پر میں امیر ترنتائی کے خیمے میں ہی رہوں گا، تاکہ مناسب وقفے پر میں اس کے زخم کی مرہم تبدیل کرتا رہوں اور زخم کو چند بار دھو کر باقی بچنے والے زہر کو بھی باہر نکال دوں۔ اس کے بعد کسی قسم کی کوئی فکر مندی نہیں ہے۔ سلطان نے اس بار ترنتائی کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، ترنتائی میرے بیٹے، اب تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ امیر ترنتائی کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، سلطان محترم، آپ میرے لیے جس احتیاط اور فکر مندی کا اظہار کر رہے ہیں اس کے لیے میں آپ کا ممنون اور شکر گزار ہوں۔ سلطان محترم، فکر مندی کی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک اور تندرست محسوس کر رہا ہوں۔ اور پھر سلطان محترم، جہاں ابن نفیس جیسا طبیب بیٹھا ہو وہاں ان فدائیوں کے زہر کا اثر کیسے خطرناک ہو سکتا ہے؟ سلطان محترم، آپ سیف الدین اور حسام الدین جا کر آرام کریں، میرے پاس ابن نفیس ہیں، جس کسی شے کی ضرورت محسوس ہوئی میں آپ کو کہلا بھیجوں گا۔ ترنتائی کے اس جواب پر رکن الدین مطمئن ہو گیا۔ پھر سلطان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، سیف الدین اور حسام الدین کے ساتھ وہ خیمے سے نکلتا ہوا کہنے لگا، ترنتائی، تھوڑی دیر بعد تمہارے اور ابن نفیس کے علاوہ جو تمہارے مہمان ہیں ان کا کھانا بھی یہاں پہنچ جائے گا۔ تم اس بچی کا جس کا نام تم نے ارزون بتایا ہے، اس کے آرام کا اگر علیحدہ خیمہ چاہتے ہو تو اس کا بھی بندوبست کر دیا جائے گا۔ جواب میں امیس بن خزرون بول پڑا، محترم، ایسی کسی شے کی ضرورت نہیں، ہم تینوں باپ، بیٹا اور بیٹی آج کی رات امیر ترنتائی کے خیمے میں ہی گزاریں گے، اس کے پاس بیٹھیں گے اور اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس کا دل بہلاتے رہیں گے۔ اگلے روز ہم تینوں مطمئن ہو کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ امیس بن خزرون کے جواب سے سلطان رکن الدین مطمئن ہو گیا تھا اور خیمے سے نکل گیا۔ اس کے بعد قدغان، ارزون اور امیس بن خزرون تینوں اپنی جگہ سے اٹھے اور امیر ترنتائی کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔